بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی شو مار لیں، اور شو مارنے کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ آج میری سالگرہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آج سالگرہ کا بہترین تحفہ دیا، اور وہ پاکستان کی خوشخبری کی شکل میں دیا. اس سے زیادہ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اور جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ اللہ نے عزت دی. اور اللہ نے ہی دماغ میں بات ڈالی تھی کہ پاکستان کی جب یہ سال شروع ہوا تھا، اور میرا ایک یقین تھا اور میری ایک اپنی ورکنگ تھی کہ اس سال پاکستان کا شرح نمو جسے جی ڈی پی کہتے ہیں وہ 4% سے 5% رہے گا. جب سال کی ابتدا ہوئی تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کی جو گروتھ کی بات کی وہ 1 اور 1.5% کی. اسٹیٹ بینک نے بھی 1.5% کی. ہماری حکومت پاکستان نے 2.1% کی. میرا 17 سال 18 سال کا تجربہ اور جو میں لوگوں سے بات کرتا تھا اور جس طریقے سے ہماری معیشت کھلی تھی، یہ میں نے کوئی 15 دن پہلے نہیں، 20 دن نہیں، میں نے پچھلے سال جولائی اگست سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان ساروں کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اس سال شاندار آئے گی اور 4 سے 5% آئے گی. سال جیسے جیسے گزرتا گیا لوگ میرے سے سوال بھی کرتے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے 10 دن تک بھی جو ہے کسی کو یقین نہیں تھا، اور لوگ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو خدا سمجھتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان جیسے ملک کو دبانے کے لیے پاکستان کی ہمیشہ غلط جو ہے فورکاسٹ کی، تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آ سکے، پاکستان کے لوگوں کا کانفیڈنس نہ بڑھ سکے. ہم چھوڑے سرمایہ کاری، ہمارے اگر لوگوں کا کانفیڈنس بڑھ جائے تو ہمیں سرمایہ کاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہماری حکومت بھی جو ہے کیونکہ کنفیوز ہو گئی کہ یار یہ آئی ایم ایف تو پتہ نہیں اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنے بڑے بڑے دماغ کے لوگ ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. پھر ہمارے کچھ جسے کہتے ہیں ریٹائرڈ معیشت دان خاص طور پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی سیاسی وابستگیاں بھی اس طرح کی تھی کہ وہ یا پہلی بات تو یہ کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی یہ پریڈکٹ کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دفتروں میں بیٹھ کے کام نہیں ہوتا، گھومنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے، روزانہ کی بیسس پہ جو ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ وہ بھی پارٹ تھے کیونکہ ان کو اس حکومت نے کوئی خاص حصہ نہیں دیا کسی کام میں، تو جتنا مخالف بول سکیں، لوگوں کو جو ہے مایوس کر سکیں وہ کیا. بہرحال حکومت ایک پروسیجر ہوتا ہے، بجٹ سے پہلے جو ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ تخمینہ لگاتی ہے کہ پاکستان کا شرح نمو کتنا اس سال رہے گا. اور ابھی ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے جو ہے اسٹیٹ بینک بھی 3% پہ تھا، حکومت پاکستان بھی 3% میں تھی. آج انہوں نے بہرحال 4% کے قریب اعلان کر دیا ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 4% نہیں ہے، یہ 4% سے زیادہ ہے، یہ 5% کے قریب ہو جائے گا. یوزلی 6-8 مہینے کے بعد جو ہے، کیونکہ جب پورا سال ختم ہو جاتا ہے، سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد فائنل نمبر آتا ہے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، حکومت پاکستان کو، عمران خان صاحب کو، پچھلے وزیر خزانہ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کا سال تھا، یہ شوکت ترین صاحب کو کریڈٹ نہیں جاتا. اس کے علاوہ جو اکنامک ٹیم اسد عمر، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے پچھلے پورے سال. کرونا، این سی او سی، اس کو اگر وہ نہ یہ کام کرتے تو شاید نہ ہوتا. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک، جتنی تعریف کی جائے اس آدمی کی تو کم ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے اس بندے سے پیار ہے، جتنا اس نے اس ملک کے لیے کیا، اور جو اگر اس کی پالیسی نہ ہوتی تو حکومت کبھی بھی یہ تاریخی کامیابی نہیں لے سکتی. اچھا، میں نے اس کو تاریخی کامیابی بولا ہے. پاکستان میں جی ڈی پی تو 4-5% آتے رہے، لیکن جس حالات میں ہم نے یہ جی ڈی پی اٹھائی ہے 4 سے 5%، اس کی مثال نہیں ملتی. ابھی پوری دنیا میں کسی کی معیشت اس طریقے سے نہیں اٹھی جس طریقے سے پاکستان کی معیشت نیچے سے اٹھی ہے. بھارت تباہ و برباد ہوا ہوا ہے، بنگلہ دیش تباہ و برباد ہوا ہوا ہے. اچھا، پھر ہم نے معیشت جو ہے نہ صرف مقامی، اس کے علاوہ ایکسپورٹس بھی ہم نے اٹھائی اپنی. حالانکہ یاد رکھیں کہ ہماری کاٹن کی کراپ بہت ہی خراب تھی. جو ڈیٹا تو بہت سارا ہے، نمبر میں بولوں گا کنفیوز ہو جائیں گے آپ سارے بھی. معیشت 4% کے قریب ابھی اعلان ہوا ہے، میرے حساب سے 5% ہوگی. دوسرا، زراعت اس سال جو ہے 2.25% سے بڑھی ہے، اچھی خبر ہے. اور زراعت اس دفعہ جو بڑھی ہے وہ میجر کراپ سے بڑھی ہے، یعنی کہ ہماری
لگ بھگ 2% جو ہے آبادی جو ہے ہر سال بڑھتی ہے، 1.5 سے 2%. زراعت اگر 2% سے زیادہ آئے گی تو آپ کے ملک میں خوراک کی قلت نہیں ہوگی. تو اس دفعہ یہ ہوا. اور آپ کی جو گندم ہے، مثال کے طور پہ گندم کی جو فصل ہے وہ اس سال 8% سے بڑھی ہے. چاول کی فصل 13.5% سے، چینی کی فصل 22، شوگر کین 22% سے. تو جو کھانے پینے کی مین انڈسٹری ہے وہ چیزیں ہیں وہ بڑی ہیں ہماری پاپولیشن گروتھ سے زیادہ. حکومت کو ایک ٹارگٹ بتانا چاہیے کہ اگر ہماری پاپولیشن 2% سے بڑھی ہے تو ہم 5-6% اس سے بڑھائیں، اور بڑھ سکتی ہے. پاکستان کی بہت لو بیس ہے، ذرا سی ٹیکنالوجی، سرمایہ اور کانفیڈنس ہے تو ہماری یہ زراعت ہی ہمیں جو ہے پار کرا دے گی. پھر اس کے بعد انڈسٹری، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کا صرف 3.5% نمبر دیا ہے. پچھلے مہینے 22% سے گرو کی ہے، اور 9 ماہ میں جو ہے ہم جو ہے تقریباً 9.5-10% پہ پہنچ چکے ہیں. یہ نمبر ریوائز ہوگا. اور انڈسٹری میں اکراس دا بورڈ اچھی کارکردگی ہے. تو کیا اس کی بات کرنا. سروسز سیکٹر 4.4%. یاد رکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سروسز سیکٹر پوری معیشت کا 50% سے زیادہ ہے. اگر یہ پرفارم کرتا ہے تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ ٹھک کر کے اٹھتی ہے. اس میں ایک سیکٹر ابھی بھی ایسا ہے جس نے بالکل نہ ہونے جیسی کارکردگی دی ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر. اور وہ وجہ ہے کیونکہ پورے ملک کی ایئر لائنز بند ہو گئی تھی، اندرون ملک سفر بند ہو گیا تھا. وہ 0.6% ہے. اب جیسے جیسے کرونا ختم ہو رہا ہے، یہ ٹرانسپورٹ بڑھے گی تو اگلے سال ہم اس میں بھی بہت زیادہ ترقی دیکھیں گے ٹورزم کے ساتھ. جو اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم کتنا ہو گیا ہے. پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم ہو گیا ہے 48 ٹریلین روپیز، جو 15% سے پچھلے سال سے بڑھا ہے. لیکن آپ کہیں گے ابھی تو مزمل صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ 4% گرو ہوئی ہے تو یہ جی ڈی پی کیسے 15% بڑھ گیا. اس میں ایک بیڈ نیوز ہے کہ مہنگائی کی شرح 10-11% ہے اور 4% جو ہے ہماری گروتھ بڑھی ہے. تو 15% جو ہے معیشت کا حجم بڑھ گیا ہے. پر کیپٹا انکم جو ہے پاکستان کی اب ڈالر میں $1,500 $1,550 ہو گئی ہے. اگر روپے میں دیکھیں اوسطاً فی بندے کی 30,000 سے آمدنی بڑھی ہے. ایک طرف یہ فگر دیا جا رہا ہے کہ جی ملک میں اتنے کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، پتہ نہیں یہ کہاں سے دیتے ہیں. کچھ اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ جو ٹیکا بولتے رہتے ہیں اور لوگ یہ بغیر تحقیق کے. لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ یہ 30,000 سے جو آمدنی اس لیے بڑھی ہے، یہ امیر ہوا ہے زیادہ اور غریب تھوڑا سا اور غریب ہوا ہے. لیکن ہمیشہ سے اکانومی کی ایک سائیکل ہوتی ہے کہ جب امیر ہوتا ہے تو اس کو مجبوری طور پہ جو ہے جب وہ کاروبار اور بڑھاتا ہے تو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں لوگوں کو تاکہ وہ بڑھ سکے. اس سال حکومت بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے والی ہے. منیمم ویج پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا 20,000 کر دے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے عام آدمی کے لیے بھی اچھی خبر لانے والی ہے. بس امید کا ساتھ باندھے رکھیں. اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں برا وقت ہمارا پیچھے چلا گیا ہے، اس حکومت کو مزید کام کرنے دیں، آپ اس کے مزید اچھے نتائج دیکھیں گے. آخر میں پھر اللہ کا بہت بہت شکر، اللہ نے عزت دی، مجھے بھی دی اور یہ تمام معاملے ہوئے، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو.